ناظرین، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو اردن کی ایک مسجد میں پیش آیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ ہمارے محلے میں ابو الحسن نبالی نامی ایک بزرگ فوت ہو گئے۔ عمر رسیدہ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ خیر، ساتھ والی مسجد میں ان کی نماز جنازہ اور پھر تدفین کے بعد تابوت واپس لایا گیا۔ رات کا وقت تھا، مسجد بند ہونے کے باعث تابوت کو مسجد کے دروازے کے سامنے رکھ دیا گیا تھا تاکہ صبح خادم اٹھا کر اسے اپنی جگہ پر رکھ دے گا۔ رات کوئی 3:30 بجے کا ٹائم ہوگا کہ ایک شخص مسجد آیا۔ مسجد کا دروازہ بند تھا۔ وہ شخص کچھ دیر انتظار کرتا رہا۔ سردیوں کے دن تھے، اسے سردی لگ گئی تو اس نے تابوت کھولا اور اندر سو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد خادم آ گیا۔ خادم نے ایک نمازی کی مدد سے تابوت کو محراب کے ساتھ بنی مخصوص جگہ پر رکھ دیا۔ نیند کی غنودگی کی وجہ سے انہیں تابوت کے وزن کا بھی اندازہ نہیں ہوا۔ مؤذن نے اذان دی، لوگ نماز کے لیے پہنچے، جماعت کھڑی ہو گئی۔ 50 کے قریب نمازی جماعت میں شامل تھے۔ میں پہلی صف میں کھڑا تھا اور دوسری رکعت تھی کہ سامنے تابوت میں نظر پڑی۔ عجب خوفناک منظر دیکھا کہ تابوت ہل رہا ہے۔ میرے جسم میں سنسنی خیز ایک لہر دوڑ اٹھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تابوت بدستور ہل رہا تھا، شاید میت کا ہیولا کھڑا ہو۔ اتنے میں وہ شخص اٹھا، اس نے تابوت سے سر باہر نکال کر پوچھا کہ تم لوگوں نے جماعت پڑھ لی؟ اللہ معاف کرے، لوگوں کی دوڑیں لگ چکی تھیں۔ میں تو الٹے پیر 1000 کی سپیڈ سے گھر کی طرف دوڑا۔ گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ میں ننگے پیر ہی گھر پہنچا ہوں۔ امام صاحب تو پہلے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے تھے۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے گرے ہوئے تھے، کچھ میری طرح ننگے پیر باہر بھاگ رہے تھے، کچھ وضو خانوں کے پاس پھسل کر گر چکے تھے، سب اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ جو شخص تابوت میں تھا وہ پیچھے سے دوڑ رہا تھا، اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ دوستو، عموماً بے خبری میں اس طرح کے واقعات بھی سرزد ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر ناگہانی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں اس طرح سے دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا تھوڑے ہوش کے ناخن لے کر اگر انسان دیکھ لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جس چیز سے ہم ڈر رہے تھے وہ تو کوئی ڈرنے کی بات تھی ہی نہیں۔ اللہ معاف کرے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔